بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے پہلے ہی سے وہاں کے سارے آداب کو ذہن میں رکھ کر وہاں جائیں۔ جب ہم کعبۃ اللہ کے لیے جا رہے ہوں، اللہ کے گھر جا رہے ہوں، مکہ مکرمہ جا رہے ہوں، تو وہاں کس طرح مسجد حرم میں داخل ہونا ہے، ان سب چیزوں کو پہلے ہی سے ذہن میں رکھ لیں، وہاں کے آداب کو ذہن میں رکھیں۔ مکہ ہو مدینہ ہو، ہر جگہ کی تعظیم ہم پر ضروری ہے، واجب ہے۔ بہت سارے احباب وہ ہوتے ہیں جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں سلام پیش کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ انہیں معلوم نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی مقدس جگہ میں پہنچ کر بھی ہم محروم ہو کر آتے ہیں، یعنی صحیح سلام پیش کرنا نہیں آتا، تو جس کی وجہ سے صحیح سلام پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے مدینہ منورہ پہنچ کر کس طرح سلام عرض کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو وہاں جانے کے بعد میں بس سے اتریں، سواری سے اتریں، اپنی ساری جتنی بھی اپنی سفر کی چیزیں ہیں وہ لے جا کر روم پر رکھ دیں، غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لیں، اور اس کے بعد اچھی طرح سے وضو کر لیں، وضو کر کے باہر آئیں اور اس کے بعد اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں، عمدہ کپڑے پہنیں، کیونکہ اب آگے جس جگہ ہم جانے والے ہیں یہ کائنات کی سب سے مقدس جگہ ہے، تو وہاں جانے سے پہلے اچھا والا خوشبو لگا لیں، اس کے بعد مسجد نبوی میں حاضر ہوں، وہاں جا کر دیکھیں کہ کیا نماز کا وقت ہے، اگر نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کر لیں، پھر اس کے بعد اگر دیکھیں کہ نماز کا وقت نہیں ہے، پہنچ رہے ہیں نماز کا وقت نہیں ہے، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام سے 2 رکعت نفل نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھ لیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کریں، مسجد کے جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ لیں۔ مسجد کے داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ یہ دعا ہے اللہم، اور اسی طرح اعتکاف کی دعا ہے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوں۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں وہاں روضہ اقدس کے پاس ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کا باغ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یعنی جیسے جنت میں آرزویں قبول ہوتی ہیں کہ جنت میں کسی نے آرزو کی کہ مجھے فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے تو اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اگر اس نے تمنا کی کہ فلاں شربت مجھے پینا ہے تو اس کے سامنے حاضر کر دی جاتی ہے۔ تو جیسے جنت میں آرزویں پوری ہوتی ہیں، اسی طرح دنیا کی جو جنت ہے یعنی ریاض الجنہ، دنیا کے اندر جو جنت کا حصہ ہے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، بغیر کسی کو تکلیف دیے کہ اگر موقع ہو تو وہاں جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں۔ اور اگر ریاض الجنہ کا موقع نہ ہو، کیونکہ آج کل موبائل کے ذریعے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیا جانا چاہیے، یہ سب وہاں کے کچھ ترتیب ہیں اور اسی طرح لمبی لمبی لائنیں لگی رہتی ہیں، اگر آپ کا نمبر نہ ہو یا آپ کا دن وہاں پر ابھی نہ ہو تو آپ سلام عرض کرنے کے لیے روضہ اقدس پر آ سکتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے آپ روضہ اقدس پر آ جائیں اور روضہ اقدس کے سامنے والی جو قبلے کی دیوار ہوتی ہے اسی کو مواجہہ شریف کہتے ہیں، یعنی روضہ اقدس کی سامنے والی جو قبلے کی دیوار ہے اس کو مواجہہ شریف کہتے ہیں۔ یہاں 3 قبے بنے ہوئے ہیں، یعنی 3 گول دائرے بنے ہوئے ہیں، گول قبے جسے کہتے ہیں۔ ایک بڑا قبہ پہلے آتا ہے، پھر 2 چھوٹے چھوٹے قبے ہیں، یعنی پہلے بڑا دائرہ ہے پھر اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں۔ اور جب آپ پہلے دائرے کے پہلے قبے کے درمیان کھڑے ہو جائیں، بالکل سیدھے میں کھڑے ہو جائیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ بالکل چہرے انور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں بالکل سارے ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں تنبیہ کی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو آہستہ رکھنا چاہیے، بالکل شور نہ کریں، کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں،
پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ وہاں ادب و احترام کا لحاظ کریں۔ قرآن میں ہے کہ حضور کی موجودگی میں بالکل آواز کو بلند نہ کریں کہ اس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ سارے ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم سامنے کھڑے ہو جائیں تو بالکل دل کی پوری سچی تڑپ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ سے سلام پیش کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس طرح سلام عرض کریں۔ اگر موقع ہو تو دیگر الفاظ سے بھی آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں گے تو پہلا جو چھوٹا قبہ ہے، یعنی بڑے قبے کے بعد، بڑے دائرے کے بعد جو چھوٹا دائرہ ہے، جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ بالکل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی پوری عاجزی کے ساتھ، پورے تواضع کے ساتھ ان الفاظ سے سلام پیش کریں: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ اس طرح کے الفاظ سے سلام عرض کریں۔ پھر جب آگے بڑھیں تو تیسرے قبے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہاں بھی عاجزی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ان الفاظ سے سلام عرض کریں: السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ الذی اعز اللہ بہ الاسلام، جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ پھر اس کے بعد آہستہ سے وہاں سے نکلیں اور پھر واپس اپنی جگہ آ سکتے ہیں یا مسجد نبوی جا سکتے ہیں۔ جب تک مدینے میں قیام رہیں، کثرت سے زیادہ روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کم از کم 5 نمازوں میں 5 وقت کوئی ایسے بنا لیں کہ اس موقع پر حاضر ہوں اور وہاں جا کر یا تو نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد میں مواجہہ شریف پر جائیں، روضہ اقدس پر جائیں اور زیادہ سے زیادہ سلام عرض کرنے کی کوشش کریں، اور دل میں اس بات کی نیت ہو کہ سلام ایک دعا ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو گویا سامنے والا ہمیں سلام کا جواب دیتا ہے، گویا کہ وہ ہمیں سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم سلام عرض کر رہے ہوں تو حضور براہ راست ہمارا سلام سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ جتنی مرتبہ حضور ہمیں سلام کے جواب میں دعا دیں گے، یہ گویا حضور کی دعا ہمیں مل رہی ہے۔ تو حضور کی دعا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے۔ جتنی مرتبہ ہم سلام عرض کریں گے اتنی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا دیں گے، اور حضور کی دعا جسے لگ گئی ہے، جسے مل گئی ہے، وہ کائنات میں سب سے اچھا انسان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب مدینے پہنچیں تو زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا لینے والے ہم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی بار بار یہ موقع نصیب فرمائے، بار بار اللہ کے گھر کی حاضری کی سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔